خواب کی تعبیر جو ہے وہ ایک پرندہ کا پاؤں ہے، جو ہی اس کی تعبیر کی جائے گی، اور یہ ظاہر سی بات ہے تعبیر کرنے والا جو ہے، جو تعبیر کرے گا وہ ظاہر ہو جائے گی۔ یا تو دو چیزیں دکھائی جائیں گی، یا تو یہ دکھائی جائیں گی کہ یہ قبر میں جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو یا یہ دکھایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قبر ہے وہ پر نور کر دی ہے۔ اس کا جو رشتہ دار ہے، اس رشتہ دار کو چاہیے کہ اس کی طرف سے وہ کوئی صدقہ خیرات کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کنٹینیوسلی ایک ہی خواب آتا ہے، کہ ممکن ہے اس کا سحر کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ تو ایک انسان کو جب خواب آئے وہ کیسے پہچانے کہ یہ جو ہے نا یہ گڈ ڈریم ہے اور یہ جو ہے نا یہ بیڈ ڈریم ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں، اگر وہ اس کی زندگی سے ہٹ کے ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ خواب کس کو بتائے، یعنی تعبیر کے لیے خواب کس کو بتائے جائیں؟ جو تعبیر کرنے والا ہو، تعبیر کرنے والا اس انداز سے تعبیر کرے کہ جس کو جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اس میں پشیمان نہ ہو، وہ اس میں یعنی خوف زدہ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آج جو یہ نئی ایپیسوڈ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک تو ٹاپک کے لحاظ سے، کیونکہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے سوال آتے ہیں اور ہر کوئی انسان جاننا چاہتا ہے اس موضوع کو لے کے، اور سیکنڈلی جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ایک اسپیشل پرسنالٹی ہیں۔ یو آل نو ہم، ہی از نن ادر دین شیخ جنید المدنی۔ شیخ صاحب، پہلے تو آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر موقع دیا اور آپ نے اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ نکالا۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ صاحب، آپ کے ساتھ ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں اور ماشاءاللہ آڈینس کی طرف سے اچھا فیڈ بیک آتا ہے، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں سننا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں زیادتی عطا فرمائے۔ اور شیخ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ٹاپک ہم نے آج جس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ہے، آپ خوابوں کی دنیا کہہ لیجئے یا حقیقتاً خواب ہوتے کیا ہیں، تو شیخ یہ لے کے چلوں میں تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ واٹ از ریئلٹی آف ڈریمز، اور دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے جو اقوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث جو ہیں اس موضوع کو لے کے اگر ہم چلیں تو کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ چونکہ آپ نے جو آج یہ موضوع لیا ہے، اس کو خواب کہہ لیں یا جس کو ہم عربی میں الرؤیا کہتے ہیں، تو اس کی حقیقت جو ہے کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، تو انکار کرنے پر بعض یعنی مطلقاً انکار کرنے والا جو ہے وہ امام الحسن البصری کہتے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے جو حقیقت خواب سے انکار کرے۔ تو اس سے بات یہ واضح ہو گئی شرعی اعتبار سے، قرآن اور سنت کے اعتبار سے، یہ کہ حقیقت خواب جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، یعنی خواب ہیں۔ رہی دوسری بات کہ خواب کس طریقے سے کس طریقے ہو سکتے ہیں اور کن کن خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ کی جا سکتی ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ بہرحال حقیقت میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں تو اس حد تک ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کرتے اور صحابہ سے فرماتے کہ ہے کوئی آپ میں سے جس نے خواب دیکھی ہو، تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خواب کی تعبیر بیان فرماتے۔ یا تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات واضح ہوگی کہ خواب کی حقیقت ہے۔ یا ہم جب سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں واضح قرآن سے ہے کہ
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں کی تعبیر جو ہے اس کا علم رکھتے تھے، وہ اس کو جانتے تھے، اور ان کی تعبیر جو ہے لوگ ان کی تعبیر کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، تو جیسے کہ عزیز مصر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن اور سنت سے اس کے اقوال ملتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع کے 6 ماہ جو ہیں، شروع کے 6 ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے ان کا صبح حقیقت ظاہر ہوتی تھی۔ تو اسی اعتبار سے بعض جو حدیث میں آیا ہے کہ یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا، جو ہے وہ 46واں حصہ ہے خواب، تو بعض علماء اس طرف ہی گئے ہیں کہ یہ 6 ماہ تک پہلے جو آئے ہیں خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس اعتبار سے وہ یعنی نبوت کا 46واں حصہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بشرا بھی ہے، یہ الہام بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، تو اس کی حقیقت واضح ہے، قرآن اور سنت سے واضح ہے۔ تو ہم یہ لے کے چلیں کہ اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں شیخ، ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف لے لیں، ایک بندہ دن میں کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، ایک بچہ کھیلتا رہتا ہے فٹ بال کے ساتھ، تو وہ شام کو وہی خواب دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنی بات کروں کہ جو میرے یہاں ہمارے گھر میں جو بچے ہیں یا میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ اگر دن کو اسکول کھیلتے رہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، پھر شام کو وہ وہی خوابوں میں وہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یا ایک آدمی ہے جو مزدوری کرتا ہے، شام کو اسے وہی خواب آتے ہیں۔ یا ہم لے کے چلیں ایک بندہ ہے، اس کی فلائٹ ہے اور اس کو اسی کے متعلق خواب آتے ہیں کہ میری فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ تو میرا سوال آپ سے یہاں ہے، یہ ہے کہ کیا خواب کے اقسام ہیں؟ اگر ہیں تو کتنے اقسام ہیں اور وہ کون کون سے اقسام ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خواب ہم اس کو کہیں گے جو نیند کی حالت میں آئے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو بیداری میں دکھائی دے اس کو خواب نہیں کہیں گے۔ تو خواب کا معنی یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کو نیند کی حالت میں آئے تو اس کو ہم خواب سے تعبیر کریں گے۔ تو خواب کی اقسام کے بارے میں جیسے کہ علماء نے مختلف یعنی اس کے اقسام بیان کیے ہیں، تو اکثر اقسام جو ہیں یعنی قسمیں جو ہیں ان نے 3 ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ پہلا خواب جو ہے وہ من اللہ ہے، وہ حق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے۔ اور دوسرا خواب جو ہے، دوسرا خواب من نفس، یعنی نفس، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی دن میں کھیلتا ہے، کوئی دن میں اپنے بارے میں سوچتا ہے، کوئی دن میں اور کوئی چیز دیکھ رہا ہے، تو رات کو خواب میں بالکل وہی آتا ہے اس کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دن میں جو چیز کام کر رہا ہے، جو چیز سوچ رہا ہے، رات کو یہی، اس کو ہم کہتے ہیں من نفس ہی، یعنی یہ اپنے نفس کے اعتبار سے ہی یہ وہی دیکھتا ہے جو دن میں کرتا ہے۔ تو تیسری قسم جو ہے وہ من الشیطان ہے، یعنی شیطان ایک مومن، ایک مسلمان کا وہ دشمن ہے، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا اس اعتبار سے دشمن ہے کہ جس طریقے سے انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، شیطان بھی اس کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس کا ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے، یعنی وہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو بہکائے، اور اس بہکاوے کے اعتبار سے شیطان جو ہے رات کو آ کے اس کو کچھ ایسی چیزیں دکھاتا ہے، کچھ ایسے ڈراونے خواب دیتا ہے جن کے ذریعے سے مسلمان مومن جو ہے پریشان کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ خوابوں کی اقسام کے بارے میں 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ حق ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ انسان جو دن میں کرتا ہے، دن میں سوچتا ہے، وہی رات کو دیکھتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ڈراونے خواب ہو سکتے ہیں، وہ انسان کو پریشان کرنے کے ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جیسے آپ نے کہا کہ 3 قسمیں ہیں، تو ایک انسان کو جب خواب آئے، حقیقتاً ہر کسی کو آتی ہیں، تو وہ کیسے پہچانے کہ یہ جو ہے نا یہ گڈ ڈریم ہے اور یہ جو ہے نا یہ بیڈ ڈریم ہے؟ تو ایک انسان کو ظاہر ہے حدیث میں کوئی سگنل ہوگی، تو وہ کیسے پہچانے کہ یہ جو ہے یہ اچھا خواب ہے میرے لیے اور اسے میں رکھ لوں، اور یہ جو ہے نا یہ چھوڑ دوں؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے خواب آتے ہیں
جیسے کہ آپ نے کہا کہ شیطان کی طرف سے بھی خواب آتا ہے، تو کیسے پہچانے ایک انسان؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی خواب ہیں اللہ کی طرف سے خواب خوشخبری ہوتی ہیں، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں ان کا انسان کے نفس سے کوئی، یعنی دن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ رات کو دیکھے، تو اگر وہ اس کی زندگی سے ہٹ کے ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے، مسلمان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور یہ بہت شارٹ کٹ جس کو ہم کہیں گے، یعنی وہ خواب جو بہت چھوٹے ہوں اور جن میں یہ ہے کہ جو بھی اس نے خواب دیکھا ہے وہ بالکل جب وہ بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ ایک ایسا محسوس کرتا ہے کہ جو اطمینان بخش ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ خواب جو ہے اس کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں وہ ایک قسم کی بشارت بھی ہو سکتی ہے اور ایک قسم کی تسلی ہو سکتی ہے، ایک قسم کا الہام ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں جن کو ہم حق کہیں گے، تو وہ خواب بہت چھوٹے ہو سکتے ہیں، اور وہ خواب جو ہیں تسلی بخش ہو سکتے ہیں، اور ان خواب کے بعد انسان جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے، پریشان ہونے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے، اور یہ خواب انسان کو بھولتے نہیں ہیں۔ اور اگر دوسرے خوابوں کو ہم لیا جائے، یعنی اگر ہم پہچان کریں کہ اس کا طریقہ کیا ہے پہچان کرنے کا، یہ خواب حق ہے اور یہ خواب جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اس کے نفس کی طرف سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان دن میں دیکھتا ہے تو وہ پھر ایک لمبے سفر پر رات کو نکل جاتا ہے، وہ کبھی کرکٹ کھیلتا ہے، کبھی فٹ بال کھیل رہا ہے، کبھی اگر دو دوستوں کے درمیان کوئی ناچاکی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یا باقی جو سسٹم ہے اپنی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اس چیز کو ہم کہیں گے یہ اس کے نفس کی طرف سے ہے اور اس کی کوئی تعبیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا قسم جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس بات سے یعنی جو شیطان کی طرف سے خواب ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب جو آ رہے ہیں وہ اطمینان بخش ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آ رہے ہیں وہ انسان کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یعنی جو شیطان کی طرف سے ہیں، تو اکثر شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ خوفناک ہوتے ہیں، ڈراونے ہوتے ہیں، اس میں انسان کو پریشان کرنے کی جو سوچ ہوتی ہے شیطان کی ان میں، تو اس کے پروڈکٹ کے لیے یا اس کو انسان کو اس سے محفوظ رہنے کے لیے بھی احادیث میں کچھ کلمات ہیں جن کا پڑھنے سے تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے حدیث سے کہ خواب شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں، اور ان کا ہم کیسے دفاع کریں گے، ان خوابوں سے کیسے بچا جائے گا، تو اس کا بھی حدیث میں واضح بیان ہے۔ تو شیخ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شیطان کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس سے ایک بندے کو اطمینان آ جاتا ہے، اور جو شیطان کی طرف سے ہیں وہ ڈراونے ہو سکتے ہیں۔ تو سوال میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ مان کے چلیں کہ ایک ڈراونا خواب آ گیا یا شیطان کی طرف سے خواب آ گیا، تو اس سے ایک انسان کیسے پروٹیکٹ ہو یا اس سے کیسے بچے کہ اس خواب سے؟ خوابوں کا جو علم ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو خواب دیکھتے ہیں پھر اس کو بیان کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے سامنے بیان کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ خواب دیکھا جائے، اگر وہ اطمینان بخش ہے تب بھی اس کو بیان نہ کریں، تو وہ کب بیان کیا جائے گا، کس سے بیان کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ آپ کے اگر سوال ہے تو اس میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کوئی ایسا خواب دیکھے جس میں انسان ڈر گیا، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر کے ساتھ کھیل رہا ہوں، یعنی اپنا سر کٹا ہوا ہے اور میں اس کو اپنے لاتوں سے کھیل رہا ہوں فٹ بال کے انداز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کی تعبیر کچھ نہیں کی۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے کبھی کوئی ایسا جانور دیکھتا ہے وہ اس کو کاٹ رہا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو اس پہ حملہ کر رہا ہے، یعنی ایسے ڈراونے خواب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان ایسے خواب دیکھے تو سب سے پہلے وہ اپنی کروٹ بدل لے، یعنی جس کروٹ بھی سویا ہے اس کروٹ کو چینج کر لے، اگر وہ دائیں کروٹ ہے تو بائیں کروٹ ہو جائے، اگر بائیں کروٹ ہے تو وہ دائیں کروٹ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی بائیں کروٹ میں تھوڑا تھتکارے
اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو اس اعتبار سے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس خواب کو کسی کو نہ بتائے، اور خود بھی اس خواب سے کوئی اپنے ذہن سے کوئی تعبیر بھی نہ نکالے، یعنی اپنی طرف سے بھی بس وہ اللہ تعالیٰ پر اس کو چھوڑ دے اور یہ کام کرے، تو انشاءاللہ جو بھی برے خواب ہیں ان برے خوابوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اس برائی میں نہیں ہوگا، یا جو اس کے ڈراونے خواب جو دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ اس کچھ نہیں نکل کے آئے گی، کیونکہ اس نے یہ عمل اگر کیا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ یا تو وہ اپنی کروٹ چینج کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ مانگے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس خواب کو کسی کے سامنے، چاہے وہ اس کا دوست ہے، دشمن ہے، کوئی بھی ہے، یا خود اپنے نفس سے بھی اس کی کوئی تعبیر نہ کرے، تو اس کی جو اس کا وہ خواب ہے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض علماء بھی اس طرف گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ڈراونے خواب جو ہیں سحر یا جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یعنی بعض علماء جو ہیں، کیونکہ اکثر علماء جو اس قسم کے علم رکھتے ہیں، سحر کا علاج کرتے ہیں یا اس جادو کا علاج کرتے ہیں، تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو خواب میں کوئی ڈراونے خواب تو نہیں آتے ہیں؟ تو ممکن ہے کہ اس کا تعلق، اس کا ربط جو ہے وہ شیطانی کی طرف سے ہوتا ہے، سحر کا اثر بھی جو ہے، جادو کا اثر بھی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر سحر یا جادو کا اثر ہو سکتا ہے ڈراونے خواب کی وجہ سے، اور وہ اس کا اگر دوسرے معنوں میں سمجھے قرآن و سنت سے اگر اس پہ یہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا وہ محسوس کر رہا ہے دن میں، تو اس کو ہم یہ صلاح دیں گے یا مشورہ دیں گے کہ وہ رقیہ شرعیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، یہاں پہ آپ کی نظر میں اس سوال کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ایک انسان ہے تو اس کا کوئی ریلیٹو گزر گیا ہے، مان کے چلیں کہ کوئی ایک عورت ہے، اس کا بھائی گزر گیا، تو پھر وہ خواب میں، مطلب ابھی بھائی کو ہو گئے گزرے ہوئے 10 سال یا 10 دن ہو گئے یا کچھ مہینے ہو گئے، تو پھر وہ خواب میں اس بھائی کو دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے، تو پھر جو وہ خواب ہے اس میں اسے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یا تو 2 چیزیں دکھائی جائیں گی، یا تو یہ دکھائی جائیں گی کہ یہ قبر میں جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو یا یہ دکھایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قبر ہے وہ پر نور کر دی ہے، یا اس طرح کا ہم کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ کیا حقیقتاً یہ صحیح ہے کہ اس کا عذاب جو صحیح میں ہوتا ہے؟ یا میں نے بہت بار یہ سنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس طریقے کا خواب دیکھا تو آپ اس کا الٹا سوچیں، تو یہ تھوڑا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خواب دیکھنے والا کیسا ہے، کیونکہ جس کو ہم رؤیا صالحہ کہتے ہیں، تو رؤیا صالحہ میں یہ ہے کہ اس کا دیکھا جائے گا خواب دیکھنے والا کون ہے۔ سب سے پہلے خواب دیکھنے والا متقی، پرہیزگار، یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے خواب کی تعمیر میں۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بعض ہمارے احباب، رشتہ دار جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس کو ہم مختلف حالات میں دیکھتے ہیں، تو علماء اس کی مختلف تعبیر کرتے ہیں۔ اگر بعض دفعہ کوئی ایسا دیکھے، ممکن ہے کہ کسی انسان کو انسان اس حالت میں دیکھ رہا ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی حالت جو ہے وہ بیماری کی حالت ہے، یا اس کو کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کی ہم علماء جو ہیں اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ جو اس کا ریلیٹڈ ہے، یعنی اس کا جو رشتہ دار ہے، اس رشتہ دار کو چاہیے کہ اس کی طرف سے وہ کوئی صدقہ خیرات کر دے، تاکہ اگر ہو سکے کہ وہ اس قسم کی حالت میں ہے، اس کا جو مرنے والا جو خواب میں آ رہا ہے، تو ممکن ہے اس کی حالت بہتر ہو سکے۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر کسی ایسی حالت میں دیکھا گیا جس حالت میں وہ یعنی قبر میں کوئی عذاب ہو رہا ہے، یہ اس کو ہم اخذ نہیں کرتے ہیں کہ واقعی اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیکھنے والے کے لیے بھی کوئی چتاونی جس کو ہم کہیں گے، یا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا الہام یا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی دنیا جو ہے اس میں زیادہ مگن ہو رہا ہے اور آخرت کو بھول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی اس کو یہ چیزیں دکھا سکتا ہے، تو یہ ہم اخذ نہیں کریں گے۔ بہرحال اس میں مختلف تعبیرات جو معبرین ہیں، جن میں سے محمد بن سیرین جو ہے کتاب جو تعبیر کے معاملے میں بہت
زبردست عالم گزرے ہیں، ان کے اعتبار سے یعنی اب یہ جو خواب دیکھنے والا ہے اس پر بھی یہ میٹر کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کیسا ہونا چاہیے، وہ صالح ہے، متقی، پرہیزگار وغیرہ. تو اس اعتبار سے بھی ہم کہیں گے کہ خواب دیکھنے والے پر بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ دیکھنے والا جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان ہے، اس کا کوئی ریلیٹڈ جو ہے وہ مر گیا ہے، تو اس کو آپ کسی ایسی حالت میں دیکھ رہے ہیں جو ناگفتہ بہ ہے، یعنی وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے، تو یہ ہم اس پر نہیں کریں گے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری حالت، دیکھنے والے کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اپنے میں چینجنگ لائے. تو اس اعتبار سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کسی ایسے غلطی میں مبتلا ہے تو اس کو وہ اپنی غلطی جو ہے سدھارنی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے ادھر کہ اب ایک انسان خواب دیکھتا ہے، تو آپ نے کہا کہ حقیقتاً کہ ایک انسان کو ہر کسی کو اپنے خواب نہیں بتانے چاہیے. تو مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ خواب کس کو بتائے، یعنی تعبیر کے لیے خواب کس کو بتائے جائیں، اور اس انسان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے جسے ہم خواب بتائیں. کیونکہ خواب اور تعبیر یہ دو چیزیں ہیں، اور اس سے ہمیں قرآن بھی جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. جیسے کہ شروع میں نے آپ سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ خوابوں کی علم میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی علم بخشا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے اور وہ حقیقت ہو جاتی تھی. تو اسی لیے عزیز مصر نے بھی ان کی جو خواب دیکھی تھی جو اس نے، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلے جس کو خواب کی تعبیر آپ بتانا چاہتے ہیں وہ تعبیر کرنے والا جو ہے عالم دین ہو، پہلے نمبر پر عالم دین ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو. دوسرے نمبر پر وہ فطین ہو، یعنی وہ عقل مند ہو، عاقل ہو. تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ دشمن نہ ہو، دوست ہو، صالح ہو، متقی ہو اور دوست ہو، اور قابل یعنی کنایات، اشارات ان کا علم ہو اس کے پاس. یعنی کنایات سے بھی کبھی اخذ کیا جاتا ہے، اشارتاً کوئی بات کہی تو اس سے، اور اس کے جو رموز ہیں جس کو ہم قرآن، اصول تفسیر، اصول حدیث وغیرہ جو ہیں اس کا وہ جاننے والا ہو. تو ہم کہیں گے شارٹ میں کہ جس کو تعبیر کے لیے کہا جائے وہ تعبیر کرنے والا جو ہے وہ عالم دین ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر وہ جس کو تعبیر بتائی جا رہی ہے وہ اس کا دوست ہو، صالح ہو اور دوست ہو. اب کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان کسی کا مخالف ہے اور مخالفین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے دشمن یا اپنے مخالف کو اپنے خواب کی تعبیر کرنے کے لیے کہیں. اس کی وجوہات ہیں، یعنی جو میں نے کہا کہ دشمن نہ ہو، اس کی ایک وجوہات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواب کی تعبیر آپ کسی کو مت کرنے کا کہیں، نمبر ایک. اور دوسرے نمبر پر کہا کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ ایک پرندہ کا پاؤں ہے، یعنی فہیہ علی رجل طائر، کیونکہ عربی میں کچھ کہاوتیں ہیں. اس کہاوت کا معنی یہ ہے کہ یعنی جو یہاں حدیث میں یہ بیان کیا کہ وہ ایک پرندے کے پاؤں کی مانند ہے، اور اس کا یہ ہے کہ پرندہ جو ہے ایک جگہ نہیں رکتا ہے، پرندہ جو ہے اڑنے والی چیز ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرندے کے پاؤں میں اگر کوئی چیز اس میں پکڑی ہے تو وہ اڑے گا تو وہ چیز گر جائے گی. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرندے کے پاؤں کے معنی یہ ہے کہ جو وہ لٹکتی رہتی ہے، خواب جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، جو ہی اس کی تعبیر کی جائے گی. اور یہ ظاہر سی بات ہے تعبیر کرنے والا جو ہے، جو تعبیر کرے گا وہ ظاہر ہو جائے گی. تو اس لیے دشمن کو نہ بتائیں، کیونکہ دشمن نے جو بھی تعبیر اس کی ممکن ہے وہ اس کی مخالف تعبیر کر لے، اور مخالف تعبیر کرنے کا کیا ہوگا کہ وہ تعبیر واقعہ ہو جائے گی اور اس کو وہ پریشانی ہوگی. لہٰذا آپ تعبیر
کرانے والے کے لیے ضروری ہے کہ تعبیر کرنے والا جو ہے وہ بھی بڑے سوچ اور سمجھ کے ساتھ، اور سب سے پہلے اس کو وہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواب کو اچھا بنائے، اس کی تعبیر بہتر کرے۔ تو ممکن ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس کے خلاف نکل رہی ہے۔ کس کے؟ یعنی جو خواب دیکھنے والا ہے، اب جو تعبیر بتانا چاہتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے یہ نکل رہی ہے، مگر یہ اس کے مخالف میں ہے، تو اس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تعبیر جو ہے اس انداز سے کہے، اس طریقے سے کہے کہ وہ تعبیر جو ہے اس کی نیکی یا حسنات میں چینج ہو جائے۔ اس کو بھی اتنا نہ کہے کہ وہ اس طریقے سے وہ یعنی پریشان ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ ایک ابن سیرین نے ایک بہترین ایک واقعہ لایا ہے اس تعبیر کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت جو ہیں گر گئے ہیں۔ جس کے پاس بھی وہ گیا تو تعبیر والوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ تو اس بادشاہ کو غصہ آتا اور جو تعبیر بیان کرتا اس تعبیر کو اس کو سزا دیتا، اور کچھ کو جیل بھیج دیا، کچھ پھر کیا کیا۔ تو پھر ایک تعبیر کرنے والا، اس تعبیر کرنے والے نے جب بادشاہ کی خواب سنی تو اس کو بادشاہ کو مبارکباد دی، کہا کہ آپ بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے رشتہ داروں میں جتنے بھی ہیں آپ ہی کو سب سے زیادہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، سارے کے سارے رشتہ داروں میں سب سے بڑی عمر یا لمبی عمر یا زیادہ دیر تک زندہ آپ رہ سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے وہ بادشاہ جو ہے مطمئن ہو گیا، کیونکہ جو دوسرے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کی ہوتے ہوئے آپ کی اولاد مر جائے گی، آپ کے ماں باپ مر جائیں گے، آپ کے بہن بھائی مر جائیں گے، آپ اکیلے رہیں گے۔ تو اس انداز سے وہ اس کو جج نہیں رہی تھی، یعنی اس کو وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو اس کا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو تعبیر کرنے والا ہو، تعبیر کرنے والا اس انداز سے تعبیر کرے کہ جس کو جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اس میں پشیمان نہ ہو، وہ اس میں یعنی خوف زدہ نہ ہو، بلکہ وہ اس کو اس تعبیر سے اطمینان بخشی جواب ملے۔ ٹھیک ہے شیخ، کوئی ایسی حدیث ہے یا کوئی صحابی کا ایسا واقعہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ خواب جو ہے نا یہ پرندے کے پاؤں کے مانند ہے، تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی ایسی حدیث یا واقعہ ہے جیسے کہ کوئی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب اپنی بیان کی، تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی تعبیر کی تو وہ حقیقتاً میں بدل گیا۔ اس اعتبار سے بہت سی حدیثیں ہیں، جن حدیثوں میں ایک مشہور حدیث کہ ایک صحابی نے کی جو بیوی تھی اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوتا ہے، اور اپنا جو اس کا شوہر ہے وہ سفر میں ہے، تو اپنے گھر کا وہ ستون ٹوٹتے ہوئے دیکھتی ہے۔ تو یہ عورت جو ہے رسول اللہ کے پاس جاتی ہے تعبیر کرنے کے لیے، تو رسول اللہ کی اس کی تعبیر میں فرماتے ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ صحیح سالم واپس پہنچے گا سفر سے، اور آپ کے ہاں بچہ جو ہے وہ نیک بخت پیدا ہوگا۔ تو 2-3 مرتبہ یہی وہ خواب دیکھتی ہے، اور 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعبیر یہی فرماتے ہیں، اور تیسری مرتبہ یہ خواب یہی دیکھ رہی ہے اور یہی حالت ہوتی ہے اس کی، وہ حمل سے رہتی ہے، تو تیسری مرتبہ بھی یہی کنڈیشن رہتی ہے، اور تیسری مرتبہ جب وہ اپنی خواب کی تعبیر لے کے رسول اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتی ہیں، اور وہ جو واپس کا وہ ارادہ کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیق سے فرماتی ہیں کہ آپ کو کیا کام ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے خواب کی تعبیر بیان کرنی تھی رسول اللہ کے پاس۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بتاؤ کیا ہے خواب، تو وہ جب اصرار کرتی ہیں تو حضرت عائشہ کو بتائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ اس خواب کی تعبیر اس گھر کے ستون کا گرنا اس کے شوہر کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، اور جو کانا بچہ پیدا ہوتا ہے خواب میں تو اس کو وہ ریلیٹ کرتی ہیں کہ وہ یعنی نیک بخت نہیں ہوگا، تو ویسا ہی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ہم اخذ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے خواب کی تعبیر کی جائے تو وہ خواب کی تعبیر من و عن ویسے ہی واقع ہوتی ہے۔ یا بہت سی حدیثیں ہیں، جیسے الہام کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عمر نے خواب دیکھا اس کے اذان کے بارے میں، وہی کلمات، کیونکہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک قانوس جو ہے
جس کو ہم کہتے ہیں جو بجایا جاتا ہے مندروں وغیرہ میں، وہ ایک صحابی نے دیکھا خواب میں ایک آدمی لے کر اس کو آواز دے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ، اس آدمی کو کہا کہ یہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں لوگوں کو اسی کے ذریعے سے نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ خواب میں اس کو وہ کلمات سکھائے گے جو آج ہم اذان میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے، اور وہ وہی حدیث جب صبح رسول اللہ کو بیان کی گئی تو رسول اللہ نے انہی الفاظ کو مقرر کیا اور وہی الفاظ جو ہیں بیان کیے گئے۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کرنے والا جو ہے، جو ہی اس نے تعبیر کی تو وہاں اس تعبیر کا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ۔ شیخ، ایک اکثر ہمارے اس معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کنٹینیوسلی ایک ہی خواب آتا ہے، یا تو وہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ ڈراونا خواب آتا ہے، یا تو وہ ڈراونا بھی نہیں ہوتا لیکن عجیب طریقے کا ہوتا ہے، تو یہ کیا مسائل ہیں؟ کیونکہ خوابوں کی 3 قسمیں میں نے بیان کی۔ پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہو وہ حق ہو، اور جوں اس کی تعبیر کی جائے تو اس کو صحیح تعبیر کیا جائے۔ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا کہ آپ کا خاوند ٹھیک طرح سے گھر واپس آئے گا، آپ کے ہاں بچہ نیک پیدا ہوگا، تو وہ بھی کنٹینیو اس نے 3 خواب دیکھے، اور ایک ہی قسم کے خواب تھے، اور حالت بھی اس کی حاملہ تھی وہ۔ تو تیسری مرتبہ اس کی خواب کی تعبیر جو ہے حضرت عائشہ نے کر دی، اور وہ تعبیر اس کی واقع ہو گئی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، خواب حق ہیں، تو ان کی تعبیر جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرائے کسی سے، یا ان کو وہ بیان کرے جو اس کی تعبیر جانتے ہوں۔ تو رہا مسئلہ کہ کوئی ایسا انسان ہے جو کنٹینیو ایسے خواب دیکھ رہا ہے جن میں اس کا ڈراونی شکل آ رہی ہیں، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو میں نے شروع میں کہا کہ ممکن ہے اس کا سحر کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، جادو کا اثر ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ اپنا علاج جو ہے وہ کرائے رقیہ شریعہ کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ اس میں وہ افاقہ ہو سکتا ہے۔ شیخ، آپ نے تعبیر کے حوالے سے بات کی، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 مرتبہ سیم تعبیر کی، حضرت عائشہ نے تعبیر چینج کی تو حقیقتاً تعبیر بھی چینج ہوگی۔ کیا موسم کے لحاظ سے یا ٹائم کے لحاظ سے تعبیر بدل سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خوابوں کی دیکھنے کا ٹائم، یعنی خواب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح فجر پڑھ کے آئے اور سو گئے اور خواب دیکھا، کیونکہ اکثر خواب جو ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ رات کا ٹائم لے لیں، ہم آخری پہر لے لیں، تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ خواب جو ہیں وہ حقیقتاً ہو سکتے ہیں۔ اور جو کوئی دن میں سو گیا یا کوئی فجر پڑھنے کے بعد سو گیا، تو ان خواب کی جو حقیقت ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو رہا مسئلہ خواب کے موسموں کے اعتبار سے چینج ہونا، یعنی یہ تعبیر کرنے والا جو ہے وہ اس علم کا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موسموں کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بھی بدل سکتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ محمد بن سیرین نے اپنی کتاب خوابوں کی تعبیر یا تعبیر الرؤیا میں لایا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور وہ محمد بن سیرین کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ تو محمد بن سیرین نے اس کی خواب کی تعبیر کی کہ آپ تیاری کرو اور آپ کو بلاوا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اس میں لگ گیا، اور واقعی اس کا وہ جو ہے حج کا جو ارادہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو پھر کچھ ٹائم گزرا تو ایک بندہ آیا، اس نے بالکل یہی خواب حضرت محمد بن سیرین سے بیان کی۔ محمد بن سیرین کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں۔ تو محمد بن سیرین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ اپنے گھر جاؤ اور جلدی سے اپنے مکان کو خالی کرو، آپ کے مکان میں آگ نمودار ہو جائے گی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے ایک آدمی کو ایک ہی خواب کی تعبیر کہا کہ حج کے لیے جاؤ گے، اور دوسرے آدمی کو کہا کہ آپ کے مکان میں آگ نمودار ہوگی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ موسم کا
تبادلہ ہو سکتا ہے، موسم کا چینج ہو سکتا ہے. یعنی اس پہلے شخص نے کسی دوسرے موسم میں خواب دیکھی اور اس کی خواب کی تعبیر محمد بن سیرین نے یہ دے دی، اور دوسرے آدمی نے دوسرے موسم میں خواب دیکھی اذان پڑھتے ہوئے، تو اس نے جو ہے وہ اس کی خواب کی تعبیر چینج ہو گئی. تو اس اعتبار سے علماء تعبیر یعنی تعبیر یا خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والے جو ہیں ان کے پاس یہ علم ضرور ہے کہ خوابوں کی تعبیر موسم کے اعتبار سے چینج ہو سکتی ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے، ہم کہیں گے وقت کے اعتبار سے بھی وہ چینج ہو سکتی ہے، اور اسی اعتبار سے ایک انسان کے دیکھنے سے بھی چینج ہو سکتی ہے. یعنی جو انسان دیکھنے والا ہے، اگر دیکھنے والا جو ہے جس کو دیکھا جائے، یعنی یہاں دو ہیں، ایک تو دیکھنے والے اور دوسرا جس کو دیکھا جائے. جس کو دیکھا جائے اگر وہ انسان کو دیکھا جائے کہ ایسا کر رہا ہے تو ممکن ہے اس کی تعبیر جو ہے الگ ہوگی. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے، جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے شیخ عثیمین رحم اللہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عثیمین ہیں یا شیخ ابن باز ہیں، انہی کو کسی نے کہا کہ شیخ میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی ننگے کعبہ کا طواف کر رہا ہے. تو شیخ عثیمین نے کہا، شیخ عثیمین نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے. شیخ عثیمین نے کہا کہ اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. اگر بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہے، اگر وہ بندہ آپ کی نظروں میں صالح ہے، آپ کی نظروں میں نیک ہے، تو سمجھو کہ یہ انسان جو ننگے طواف کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اور آپ کی نظروں میں وہ نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ نیک ہے. اور اگر آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو آپ کی نظروں میں نیک نہیں ہے، آپ کی نظروں میں بد ہے، تو آپ سمجھے کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے. اس آدمی کو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے. اور وہ عورت تھی یا مرد تھا تو اس نے فون پہ کہا کہ شیخ میں نے آپ ہی کو دیکھا ہے، آپ کعبہ کا طواف جو ہے وہ ننگے میں کر رہے ہیں. تو حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا پہلے کہ ہم کہیں گے کہ اس نے کہا کہ کون تھا، اس نے یہ نہیں سوال کیا، اس نے صرف یہی کہا جواب میں کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کا خاتمہ بھی نیک پر ہوگا، اگر وہ بد ہے تو اس کا خاتمہ بد ہوگا. تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ خواب جو دیکھ رہا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، جس کو خواب میں دیکھا جا رہا ہے اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے، اور موسم کے اعتبار سے بھی خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ہمارے کشمیر میں اور عام طور پہ لوگ، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواب ہم فجر کے ٹائم یا فجر کے بعد دیکھیں گے وہ حقیقتاً ہیں، اور جو عام طور میں باقی خواب ہیں وہ جھوٹ ہیں. مطلب کہ جو فجر کے ٹائم ہم خواب دیکھیں گے یا اس دوران رات کے آخری حصے میں جو ہم دیکھیں گے وہ حقیقت ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس لحاظ سے؟ نہیں، اصل میں حقیقت پر مبنی جو خواب ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی خواب دیکھیں گے فجر کے ٹائم میں تو وہ حقیقت پر حق ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب دیکھنے کا جو ٹائم ہے اس کا ایک اپنا وقت ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں فجر سے پہلے خواب جو ہیں وہ جس کو میں نے پہلے کہا کہ وہ من اللہ ہو سکتے ہیں یا خواب حق ہو سکتا ہے. تو جو باقی ایام یا باقی ٹائم ہے، کیونکہ وہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ یا تو انسان کا نفس جو ہے اس میں آ سکتا ہے، یا وہ من الشیطان ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ خواب کا وقت جو ہے، خواب کا ٹائم دیکھنے کا جو ہے وہ رات کا حصہ ہی زیادہ بہتر ہے بجائے دن کے. تو ہم یہ کہیں گے کہ راتوں کو جو خواب دیکھے جائیں ان کی تعبیر جو ہے وہ حقیقت المبنی ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے خواب کی تعبیر یا خواب دیکھنے کا ٹائم جو ہے وہ رات کی نیند کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے شیخ. شیخ ایک اور مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا یہ سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ہونے والا ہے، دیکھیں علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری کیا مجال ہے اور ایک انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرے. لیکن کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں سگنل دیتا ہے. تو کیا حقیقتاً خواب
فیوچر کی یا کچھ چیزوں کی سگنل دیتے ہیں؟ چونکہ خواب جو ہے، میں نے پہلے کہا کہ خواب کے جو اقسام ہیں ان قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ اب پہلے جو میں نے کہا کہ خواب دیکھنے والے کا اس کی حالت دیکھی جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں صالح لوگ جو ہیں، کیونکہ خواب جو ہے وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ الہام ہو سکتا ہے، بشارت ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نیک ہے اور وہ صالح ہے اور وہ کوئی چیز اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے اور ہو بہو پھر وہ ہو جائے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس کو میں کرنے جا رہا تھا، تو میں نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، مگر وہ سگنل مجھے خواب کے ذریعے سے ملی، تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں الہام کہہ سکتے ہیں، الہام شرعی جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کے ذریعے سے صحابہ کرام کو کچھ الہامات ہوئے خواب کے ذریعے سے، جیسے میں نے ابھی اذان کے بارے میں کہا، اور اسی طریقے سے جو حضرت بلال نے اذان میں ایڈ کیا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے حضرت عمر آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہی الفاظ جو ہیں خواب میں دکھائے گئے تھے، اور میں یہی ذکر کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور قبل اس کے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت بلال پڑھ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ جو صحابہ کی خواب جو ہیں، بعض علماء جو ہیں اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان صحابہ کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا۔ اب کوئی ایسا نیک بندہ ہے، صالح انسان ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب کے ذریعے سے میں کوئی کام کرنے والا تھا اور خواب کے ذریعے سے یہ مجھے ایسا مل گیا اور میں اس سے رک گیا، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، آپ کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، اور شادی کرنے سے پہلے یہ تمام کام آپ ڈگمگا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں ابھی، کیا یہ میں کام کروں یا نہ کروں، تو اس کے لیے سنت سے ایک طریقہ ثابت ہے کہ سونے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھے اور اس 2 رکعت میں وہ استخارہ کی دعا پڑھے اور اس کے بعد سو جائے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کو خواب آئے گا، یعنی اس کو خواب میں دکھایا جائے کہ آپ کرو یا نہ کرو، حالانکہ یہ کنسپٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کو خواب آئے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں ہی اطمینان دے دے، یعنی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے گا، خواب اس کو آئے یا نہ آئے، خواب کے بغیر اس کا دل مطمئن رہا تو اس نے استخارہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کام میں، اس جو عمل کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد اس کو خواب میں کوئی ایسا سگنل مل جائے گا، ہاں یہ کرو یا یہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک انسان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اس میں کامیاب فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے کہ کسی انسان کو کوئی چیز اشارتاً مل سکتی ہے، مگر اب اس کا دیکھنا ہے کہ جو یہ شخص ہے کہ اس کا وہ کتنا اس میں وہ متقی ہونا، اس کا پرہیزگار ہونا، اس کا صالح ہونا، تو یہ چیز تعلق رکھ سکتی ہے، اس کے الہام کے ساتھ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں بعض صحابہ سے ثابت ہیں، تو اس آدمی کی کنڈیشن دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ، آپ نے استخارہ کی بات کی، تو استخارہ کا خوابوں سے کوئی تعلق ہے؟ استخارہ کا خوابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ظاہر میں یعنی میں نے پہلے بتا دیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ایک خواب آئے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی لوگ سمجھتے ہیں شاید استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب میں کوئی آ کے کہے گا ہاں یہ کرو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، ہاں یہ مت کرو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ایسا کوئی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ ممکن ہے اس کو اشارتاً خواب میں مل جائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کو خواب آئے، بلکہ یہ اطمینان دل ہے کہ اس کا دل جو ہے جس کام کو کرنے کے لیے وہ کرنا چاہ رہا ہے، استخارہ کرنے کے بعد وہ
اس میں تردد نہیں کرے گا، اس میں ششپنج اس کو نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ایک اطمینان سے وہ کام اپنا آگے بڑھائے گا۔ تو یہی زیادہ صحیح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو خواب کے ذریعے سے اس کو اس کام کے لیے کہا جائے کہ آپ کرو یا مت کرو۔ جزاک اللہ خیر شیخ، میں آپ کے آگے ایک کنسیپٹ رکھتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ خواب جو ہے نا، خواب جب ایک انسان کو خواب آتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے 7 عرش ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں پہ ہیں ایسے ہی ایک اور یونیورس ہے، ہماری طرح کا انسان وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ تو جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا، جو بھی ہم خواب میں دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرح کا جو وہاں انسان ہے نا، وہ اور جب آپ اس کی فریکوینسی آپس میں ملتی ہے تو حقیقتاً وہی خواب ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے، ان کے یہاں خوابوں کا یہی کنسیپٹ ہے کہ کانشیسنس، فرق اتنا ہے کہ آپ وہ فیل کر سکتے ہو لیکن وہ فیل نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہو حقیقتاً وہ وہی انسان ہے، وہ اچھلتا ہے، آپ کو وہی خواب میں دکھتا ہے۔ تو یہ آپ کے نظریے سے کیا، آپ اس پہ کیا کہنا چاہو گے؟ جو یہ نظریہ ہے واللہ عالم اس نظریے کے بارے میں، مگر ایک بات اس میں یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ روح سے ہے، یعنی خواب کا تعلق جسم سے نہیں ہے، خواب کا تعلق روح سے ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے حدیث میں کہ جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، روح جو ہے وہ سیر کرتی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ واضح ہیں کہ جب آپ کسی کو جگائیں، آپ اتنے جھٹکے سے نہ جگائیں یا اتنے اس کو اس طریقے سے نہ جگائیں کہ وہ انسان جو ہے اس کے روح کے واپس آنے سے پہلے، یعنی اس کی جو ہے وہ جاگ مل جائے، یا ممکن ہے کہ وہ انسان جو اگر اس طریقے سے جگایا جائے تو وہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں جب سوتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نام سے ہی میں مرتا ہوں، تیرے نام سے ہی میں جاگتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ اگر آپ نے اس روح کو واپس لے لیا، یعنی پھر واپس نہیں مجھ میں ڈالا، تو اس میری مغفرت فرمانا، اور اگر آپ نے اس روح کو پھر مجھ میں واپس ڈال دیا تو پھر میری حفاظت فرمانا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ سونے کے بعد انسان کا روح نکل جاتا ہے، اور روح نکلنے سے ہی یہ روح جو ہے یہی خواب کا جو سیر باقی سسٹم جو ہے یہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسی قسم کا ایک انسان دوسری دنیا میں ہے، پھر وہ دو ملتے ہیں، تو اس کنسپٹ کے بارے میں واللہ عالم میرا کوئی ایسا علم جو ہے وہ میرے پاس۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب جو ہے نا، روح کے ایکسپیرینس کو ہم خواب کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو میں نے آپ کے یہاں پہ بات رکھی نا، تو گورے بھی جو ہے نا وہ اسی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے یہ کنسیپٹ بلڈ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک انسان ہوتا ہے، تو ہم وہ انسان اپنی روح لے کے چلیں، تو گورے بھی میرے خیال میں ادھر ہی آ رہے ہیں۔ تو ایک آخری سوال ہوگا میرا آپ سے کہ جیسے کہ برے خواب آ گئے، تو آپ یہ بتائیں، اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، کیسے محفوظ رکھیں۔ دیکھیں خواب آنا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یعنی خواب جو ہے ایک انسان یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں رات کو سوؤں گا تو اچھے اچھے خواب دیکھوں گا، برے خوابوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، بلکہ اس کی بھی قرآن اور سنت سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر کوئی انسان برے خواب دیکھ رہا ہے اور وہ کنٹینیو دیکھ رہا ہے، لگاتار دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو سانپ پیچھے پڑ گیا، کبھی شیر نے اس کو پھاڑ کھایا، کبھی اور کوئی چیزیں یہ دکھائی دے رہی ہیں، تو اس آدمی کو جو ہے اگر اس کو یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے، تو اس کو چاہے کہ وہ اپنا جو ہم کہتے ہیں سحر جادو وغیرہ ہے، ممکن ہے اس کا اثر ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ رقیہ شرعیہ جو ہے وہ کروائے۔ اور دوسرے نمبر پر ان سے کیسے محفوظ رہ سکیں، یعنی ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسے ان خوابوں سے بچ پائیں گے، یعنی اگر یہ خواب ہم نے دیکھا،
اللہ تعالیٰ بچائے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو کسی چیز نے مار ڈالا، یا موذی جانور اس پہ حملہ کیا اور وہ مر گیا، کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے اس کا مطلب یہ انسان دل میں سوچتا ہے کہ شاید اب میں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر انسان ڈرتا ہے، کہیں جنگل نہیں جاتا ہے، کہیں ایسی ویران جگہ پہ نہیں جاتا، کہتا ہے میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا وہی ہونے والا ہے، یہ ذہن میں نہ لائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ہی اس کو خواب میں وہ ڈراونی خواب دیکھے، اس کے بعد وہ ہوشیار ہو گیا، یعنی بیدار ہو گیا نیند سے، تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اپنی کروٹ کو چینج کر لے، جس کروٹ سویا ہے اس کروٹ کو بدل لے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے بائیں سائڈ جو ہے تھتکار دے، تو اس اعتبار سے وہ اس خواب کی تعبیر جو ہے اس کے ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں فلیصلی، کہ وہ نماز پڑھے، اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا باقی جو لمبی دعائیں ہیں وہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ان ڈراونے خوابوں سے محفوظ کر پائے گا۔ جزاک اللہ خیراً شیخ آپ یہاں پہ آئے، آپ کی یہاں پہ آنے سے بہت فائدہ ملا مجھے بھی اور آڈینس کو بھی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ فیوچر میں بھی بہت سارے پروگرامز آپ کے ساتھ کرنے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ پروگرام جو آپ کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے اس میں تگدو کی ہے، کوشش کی ہے، تو میں جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حسنات نیکیوں میں جمع کرے۔ جزاک اللہ خیراً شیخ۔